بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ تو ہم انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں، تو نماز کی طرح قرات اور تجوید یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ دیندار لوگ جو نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں ان کی تلاوت غلط ہے، تو باہر کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ دیندار عورتوں کی تجوید غلط ہے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے سے پہلے تجوید کی جو کلاس ہے اس کو بہت توجہ سے سنو، اور 12:30 بجے آؤ، سورہ کہف پڑھو۔ ایک ہفتے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ نور ہوگا، اور دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ سورہ کہف نمبر 1 دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ 2 دجال کے فتنے چل رہے ہیں۔ نمبر 2 آپ کے ساتھ نور ہوگا۔ نمبر 3 گناہوں سے آپ بچیں گے۔ سورت ذرا لمبی ہے، جمعہ کے جو بھی اعمال ہے یہ جمعرات کے مغرب سے شروع ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ آج مغرب ہو جائے گی نا، آج تو ہفتہ شروع ہو گیا، ہفتے کے دن مغرب ہو جائے گا تو اتوار شروع ہو گیا۔ شمسی تاریخ رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، اسلامی تاریخ مغرب سورج غروب ہوتے ہی نئی تاریخ شروع ہوگی۔ جمعے میں غسل کرو، سنت لو، زرناف بال لو، بغل کے بال لو، عطر لگاؤ، مسواک کا اہتمام کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سورہ کہف پڑھو۔ جو جمعے کو مر گیا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جمعرات کے دن مغرب کو مر گیا وہ جمعے کو مر گیا۔ جو مغرب کو جس نے غسل کیا اس نے جمعے کے لیے غسل کر لیا۔ تاریخ اسلامی مغرب کو تبدیل ہوتی ہے۔ آج جب مغرب ہو جائے گا تو ہم کیا کہیں گے پتہ ہے؟ کہ ہفتے کا دن شروع ہو گیا۔ آج مغرب ہو جائے گا تو ہفتے کا دن شروع ہو گیا۔ بات غور سے سنو۔ تو تجوید واجب اور فرض اور ضروری ہے، یہ سیکھو۔ 12:30 بجے آؤ کلاس میں، اور سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ ٹچ موبائل استعمال کرو، گناہ سے بچو، اور ٹچ موبائل آپ کو نفل اور تلاوت سے نہ روکے۔ یہ تجوید کی جو کلاس ہے، آپ جب یہاں آئیں تو بیان کسی اور جگہ بھی ہوتا ہے، جمعہ کسی اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ آپ 2 چیزوں کی نیت کریں۔ نمبر 1 میں تجوید سیکھنے جا رہا ہوں، نمبر 2 جمعے کے بعد سوال جواب۔ تجوید جمعے کے بعد سوال جواب، اس 2 کی نیت کرو، ورنہ جمعہ بیان تو کسی اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ 11 ساڑھے 11 بجے تیار ہو جاؤ جمعے کے لیے۔ پورے ہفتے اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار، تو اس دن تو ذرا محنت کرو نا۔ تو بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم 12:30 بجے یہاں پہنچیں گے، اور صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، وضو گھر سے کر کے آئیں گے، صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، اس میں صلاۃ الوضو، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی نیت کریں گے، سورہ کہف پڑھیں گے۔ 1 بجے قاری بیٹھے گا، اس سے قرات تجوید سیکھیں گے، اور 1 بجے کے بعد بیان شروع ہوگا۔ جب 1 بجے کے بعد بیان شروع ہوگا تو
درود شریف پڑھ لیں گے. شکراً. تو 1 بجے بیان شروع ہوگا تو آپ حضرات بیان سنیں گے انشاءاللہ. اب آپ لوگ 1 بجے آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے قاری 1 بجے بیٹھ جاتا ہے. جو اہم کلاس ہے تجوید کی اس میں دیر ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے، تو بیان میں دیر ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے. تو آج کے بعد آپ جلدی 12:30 پونے 1 تک پہنچ کے سورہ کہف، صلاۃ تسبیح، پورے ہفتے تو کماتے ہو تو آپ 12:30 بجے آنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ، ارادہ کرو سارے سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ایک چیپٹر بیان کا گزر گیا. ایک چیپٹر. دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ ہماری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں فلانے کو ووٹ دو. لیکن اگر کوئی سیاسی پارٹی غلط فیصلہ کرے گی، چاہے جو بھی پارٹی ہوتی ہے، ہمیشہ جو 2 پارٹیاں رہ چکی ہیں اب پھر ان کی حکومت آ رہی ہے انشاءاللہ، اور جن کو ہم چور، ڈاکو، ایک فلانا سب پر بھاری، پھر اس کی حکومت آ رہی ہے. اور جو ان کو چور کہتے تھے وہی ان کے ساتھ ملنے والے ہیں. تو یہ سارے خبیث ہیں، ان کو چھوڑو، ان کا ہم نام بھی نہیں لیتے. جو 7 سال تک چور ہے اور ڈاکو ہے، اب ان کے ساتھ مل کر حکومت بن رہی ہے. تو ان سے خیر کی توقع اور پاک ممبر پر ان پلیدوں کا نام لینا ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن تنقید کریں گے، نہ چڑسا من کے رقصہ انشاءاللہ. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. تو سی پیک جس میں آپ لوگ نواب بن جاتے ہیں ہر ایک، اس کا کام خراب ہو گیا. کشمیر کا کام خراب ہو گیا. اب پوری معیشت اسٹیٹ بینک، اللہ اکبر، وہ غیروں کے حوالے کر رہے ہیں. بجلی آ گئی، بند کر دو. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. 87 ایمنیں ہیں، 87 ایمنیں ہیں جو اب ہیں. یہ ہر پارٹی میں رہے ہیں، قاف، نون، پی پی سب میں رہے ہیں، اب یہاں ہیں. آئندہ یہی جو حکومت بنے گی ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. یہ ملک کے لیے ناصور ہے. اب کی جو کابینہ ہے یہ مشرف کی بھی کابینہ تھی یہی، اور بی پی بھی کی بھی کابینہ تھی. تو اب یہی کابینہ ہی انشاءاللہ آگے بنے گی. یہ سارے جھوٹے اور فراڈی ہیں. اللہ تعالی ہم کو ان تمام حکمرانوں سے حفاظت نصیب کرے. لہذا ہم سیاست نہیں کرتے ہیں. سیاست نہیں کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کو اپنی پارٹی کی طرف بلاتے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے. اور تنقید جامع بتے وباسم، جامع فریدہ میں چتا چمڑا بتے وباسم. دوسرا چیپٹر بھی ختم ہو گیا. تیسرا چیپٹر یہ ہے کہ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں. تو امت کو جوڑنا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. کوئی سبز، نیلی، پیلی، کالی، سفید پگڑیاں باندھ رہے، سب مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. امت کو جوڑنا. اسٹیج سے امت کو توڑا جاتا ہے. میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں. نہ، سب مسلمان ہیں جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے.
اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں، تو تیسرا چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ چوتھا چیپٹر ہمارا یہ ہے کہ ایک جمعہ قرآن کا درس ہوتا ہے، دوسرا جمعہ حدیث کا درس ہوتا ہے، تیسرا جمعہ فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے، چوتھا جمعہ اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے۔ قرآن، حدیث، فقہی مسائل، اسلامی تاریخ، یہ ہماری ترتیب ہے۔ قرآن، حدیث، فقہی مسائل، اسلامی تاریخ۔ آج سے تقریباً 6 جمعے تک فقہی مسائل ہی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ رمضان نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عیدین نہیں ہے، تو ہمارے سر پر بہت سارا کام ہے، تو قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ اس کو 6 مہینے کے لیے کلوز کر لیں گے، اور ابھی فقہی مسائل 6 ہفتے بیان ہوں گے۔ کیوں؟ رمضان کے مسائل نہیں بیان کروں گا، زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل، یہی چیزیں چلتی ہیں 2-3 مہینے، تو وہ بیان کریں گے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مکھن ہے، وہ بیان کریں گے، تو یہ 5واں چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ 6واں چیپٹر جو ہے وہ آج کا سبق ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اب آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ غور سے سنو، میں پہلے کہتا تھا 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو میرے بیٹے نے کہا کہ مفتی صاحب آئندہ یہ نہ کہو، آئندہ کہو 8 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کتنے؟ آپ ہمیشہ فرماتے تھے 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آئندہ اس طرح بولو 8 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کرو، یاد کرو، توجہ چاہیے۔ Only 6 minutes is left behind. Learn your lesson. Open the heart. تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ تم پشتو بولتے ہو، انگلش نہیں بولتے ہو، تو پشتو مت بولا کرو، اس سے لوگ خفا ہوتے ہیں، انگلش بولا کرو تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انگلش بھی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، انگلش بولو، سارے خوش ہنس رہے ہیں۔ اور جب پشتو بولتا ہوں جو مسلمانوں کی زبان ہے، تو لوگ کہتے ہیں استاد جی پشتو نہ بولو، چلو نہیں بولیں گے، انگلش بولیں گے۔ یہ ہو گیا لطیفہ، کیا ہو گیا؟ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ کامیاب مدرس کی علامت یہ ہے کہ 6 منٹ پڑھا کے ہنسی مذاق کی بات، پھر 6 منٹ ہنسی مذاق، پھر 6 منٹ، تاکہ لوگ اس کے ساتھ چلتے رہیں اور تنگ نہ ہو۔ بولو کتنے افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو؟ موضوع نیا ہو گیا، ٹاپک 8 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ کتنے؟ 8 افراد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو 8 افراد ابھی بتاؤں گا تو وہ پھر آپ مجھے سنائیں گے، لہذا غور سے سنو، توجہ سے سنو، یاد کرو، ڈونٹ اسپیک سائلنٹ۔ 6 افراد نہیں، 7 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ مزدورات 20-30 بیٹھی ہوئی ہیں اوپر، ہماری کلاس چل رہی ہے، خوشخبری، سبحان اللہ، توجہ چاہیے۔ 34 لاکھ دینی طالب علم 13,000 مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لکھ لو بچیوں عالمات، پولی کے 13,000 مدارس میں 34 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں پر چلے گئے، کوئی چلے کے لیے، کوئی صرف 9 کے دورے کے لیے چھٹیاں ہیں۔ یہاں 34 لاکھ پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں 90 لاکھ اور انڈیا میں 1.5 کروڑ دینی طالبان ہیں، دینی طالبان ہیں۔ طالبان کی 3 قسمیں ہیں، بولو، طالبان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ میں نے بتا دیا، وہ بھی طالبان ہیں، اور ایک طالبان ہم ہیں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، جو امریکہ اور روس سے لڑ چکے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ، اور 43 ممالک کو ہم نے، بلکہ میں نے خود
لوہے کے چلنے چڑھوا دیے، اور میں طالبان ہوں اور مجاہد ہوں، اور اس پر نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے، اور ہم طالبان ہیں اور کافروں سے لڑیں گے انشاءاللہ، ہندوؤں سے، یہود نصارہ سے لڑ چکے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ، اور 589 افراد کے اوپر میں بند ہیں۔ اور ایک طالبان وہ ہیں جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، حکومتی افراد پر، لوگوں پر، عوام پر، ہاسپٹلوں میں، ملک میں دھماکے کرتے ہیں، ایسے لوگ پکے پکے جہنمی ہیں، اس لیے کہ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے اور جہاد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، اور یہ غلط لوگ ہوتے ہیں اور غلط لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے حفاظت نصیب فرمائے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ دینی طالب علم گھروں پر چلے گئے، 2 مہینے چھٹیاں ہیں، تو ادھر ایک اعلان لگا ہوا ہے، وہ دیکھو، ایک ادھر لکھا ہوا ہے، باہر کے لوگوں کو نظر آئے گا، وہ اردو میں یہ انگلش میں۔ ہر سال جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم عوام کو، سب کو، آپ کو اور آپ کے بچوں کو فری انگلش پڑھاتا ہے، انگلش لینگویج پڑھاتا ہے، اور مسجد اور یہ اور باہر اور برآمدے اور یہ اور اوپر سب جگہ فری ہوئی ہیں، کورس فری، کھانا فری، رہائش فری، کھانا مفت، رہائش مفت، کورس مفت، نکاح مفت، فتویٰ مفت، دم مفت، مفتی اسماعیل تو فری، سارا کام فری، بلکہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سوال، کوشچن، سائن آف انٹروگیشن، مفتی صاحب آپ کا مقصد تو دین پڑھانا ہے، تو انگلش کیوں پڑھاتے ہو؟ آپ انگلش کیوں پڑھاتے ہیں؟ جواب، یہ سارے خبیث لوگ انگلش سے بہت متاثر ہیں، پوری دنیا انگلش سے متاثر ہے۔ میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، ڈبل میں PhD کی ہے، لوگ انگلش سے امپریس ہیں، متاثر ہیں، تو انگلش پڑھائیں گے، دنیا جہان کے لوگ آ جاتے ہیں، انگلش ہم سے سیکھتے ہیں۔ 2 کلاسیں بناتے ہیں، غیر تعلیمی یافتہ، تعلیمی یافتہ، دونوں کو پڑھاتے ہیں، انگلش لینگویج، انگلش اسپیچ اینڈ اسپیک ان کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کو انگلش پڑھانا نہیں ہے، یہ تو جال ہے، جس طرح مچھیرا جال پھینک کر مچھلیوں کو پکڑتا ہے، ہم انگلش پڑھائیں گے، اور انگلش والے لڑکے اور لڑکیاں ہم سے پڑھیں گے، ہم ان کو نمازی بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، یہ مقصد ہے، اللہ والے بنائیں گے۔ میرے بچوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، انگلش لینگویج، عربک لینگویج، سب نحو میراث میرے بچے ہی پڑھاتا ہے، میں نہیں پڑھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پڑھاتا ہے۔ ٹرپل اے میں انگلش والے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ میرے بچوں سے پڑھ رہے ہیں، اور میرے بچوں نے اسکول کی شکل دیکھی نہیں ہے۔ کیسے؟ میں بچوں کو کیسے پڑھاتا ہوں؟ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، 8 افراد کو زکات نہیں دے سکتے، وہ بتاؤں گا، آخری بات سنو، میں بچوں کو کیسے پڑھاتا ہوں پتہ ہے؟ میں نے سوچا علامہ اقبال کی طرح، یار یہ ہمارے یہ لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، 8 گھنٹے پڑھتے ہیں، یونیفارم کا خرچہ، بوٹ کا خرچہ، کاپیوں کا خرچہ، اس پر پلاسٹک کا خرچہ، اور یہ اور اتنا بستا 10 من، میں پاگل ہوں؟ 8 گھنٹے بچے پڑھتے اسکول میں، تک ان کو نہیں آتا ہے، جب تک ٹیوشن نہ پڑھاؤ یا اکیڈمی نہ بھیجو، اکیڈمی ٹیوشن نہ ہو پھر قابل ہوں گے۔ میں بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا ہوں، بوٹ نہیں دیتا ہوں، داخلہ نہیں دیتا ہوں، کچھ بس ایک بیکار قسم کی موٹی کاپی دی ہوتی ہے، یہ میرا بچہ ہے بیٹا، وہ FSC کر چکا ہے، ایک سفیان ہے، ایک سلمان ڈبل اے میں کر چکا ہے، سلمان ڈبل اے میں کر چکا ہے، جج بننا ہے، LLB، اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے، بس اکیڈمی میں بیچتا ہوں عام کپڑوں میں، اور ایک گندی اتنی موٹی کاپی، انگلش، میتھس، سائنس یہ پڑھاتا ہوں، بلکہ خود پڑھاتا ہوں، پوزیشن لے کر آ جاتے ہیں، تمام اسکول کو ٹاپ کر جاتے ہیں، نہ بوٹ کا خرچہ، نہ یہ کوئی خرچہ نہیں، نہ
تم بھی اس طرح کرو، بچوں کو اسکول میں بھیجو، ٹیوشن بھیجو. گھر میں اپنے بچے کے لیے 5 بچے ہیں، ایک استاد 1000 روپے 2000 روپے کا رکھو، وہ ان کو پڑھائے گا، آپ کا بچہ پوزیشن رہے گا، اسکول میں نہیں رہے گا. یہ تو خرناک ہے، قصاب ہے. یہ ٹیوشن پڑھاؤ بچوں کو. آئندہ سال یہاں 5ویں پڑھائیں گے، 5ویں 8ویں 9 10 ہم پڑھائیں گے فری آپ کے بچوں کو، فری. لیکن حفظ بھی کریں گے. اگر حفظ نہیں کریں گے مطلب جاؤ اپنا کام کرو. تو میرے بچے پڑھا رہے ہیں، مجھے اپنے بچے کو 5ویں پاس حافظ یا صرف 5ویں پاس، میں او لیول کراؤں گا. 40 لاکھ روپے آپ کے ایک بچے پر خرچہ کروں گا، او لیول کراؤں گا، عالم مفتی بھی بناؤں گا. تو مجھے بچے دے دو، سب سارے بچے مجھے دو. بہرحال 8 افراد کو زکات نہیں دے سکتے. کتنے افراد کو؟ نمبر 1 سید کو یاد کرو، سید. 2 مالدار. 3 والدین اور ان کے والدین. 4 بچے اور ان کے بچے. 5 میاں بیوی کو. 6 بیوی میاں کو زکات نہیں دے سکتی. 7 کافر کو. 8 بچے کو. یہ بچے اور کافر میرے بیٹے نے ملا لیا. سفیان بیٹے نے کہا کافر کو زکات دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. بچے کو زکات دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ تو کہتے ہیں 6 ہے، یہ تو 8 ہے. بات ٹھیک ہے اس کی نا. کتنے افراد کو زکات نہیں دے سکتے ہو؟ 8. نمبر 1 سید. نمبر 1 سید. 2 مالدار. 2 مالدار. 3 والدین. 3 والدین، والدین کے والدین اور والدین. 4 بچے اور بچوں کے بچے. بچوں کے بچے، عقل کے کچے، زبان کے سچے. بچوں کو بھی زکات نہیں دے سکتے ہو. نمبر 5 میاں بیوی کو. 6 بیوی میاں کو، ایک کو زکات نہیں دے سکتی. اور کافر اور بچہ ان کو زکات نہیں دے سکتے. 8 افراد کو زکات نہیں دے سکتے. جن کو زکات دو بتانا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ ان کو زکات دو. بھائی بہن چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ سب سے پہلے ان کو زکات دو. بھائی بہن چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ سب سے پہلے ان کو زکات دو گے. ایسے میں نے یاد کیا ہے. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، وعود، قسم، نداء، عرض، تعجب. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، وعود، قسم، نداء، عرض، تعجب. تو 8 افراد کو زکات نہیں دے سکتے ہو. بولو انشاءاللہ 8 افراد کو زکات سب سے پہلے کس کو دو گے وہ بتا دیا. 5 آپ کے گھر ہے، 5 آپ کے پلازے ہیں، 5 آپ کی گاڑی ہیں، 5 پلاٹ ہے، بچوں کے لیے گھر بناؤ گے، آپ کا مل ہے، کارخانہ ہے، اس کی مشینیں ہیں، اس پر زکات نہیں. ذاتی گھروں پر، پلازوں پر، ملوں پر، ان کی حساب و کتاب پر، ان کی مشینوں پر زکات نہیں. جو چیز خریدتے بیچتے اس پر زکات ہے. پلاٹ ہے، شو روم میں گاڑیاں خریدتے بیچتے ہو اس پر. 10 رنٹیں کار ہے، کرایہ پر چلتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہو. یا ذاتی 10 بچوں کے 10 کار ہے، اس پر زکات نہیں ہے. 10 گھر ہے، اس پر زکات نہیں ہے. کرایہ پر زکات نہیں ہے. مل پر زکات نہیں ہے. اس کی مشینوں پر زکات نہیں. پروڈکشن اور خام مال پر زکات ہے. زکات قسطوار بھی دے سکتے ہو. منتھلی پریمیمز پہلے جو خوشحالی کی جاتا ہے ملکی بھی ایسے ملکی کی پہلے پس ظالم بچی کا قسم تو کا خوشحالی کی پہلے اور خود ہوتا ہے ملکی دکاتران کو جب ہمارے خوشحالی کی ہو کانگریسے ہمارے خوشحالی خبرتی کی ہو خوشحالی کی انگریزان کو جب ہمارے اور مسلمان کو جب ہمارے خبرتی لطیفہ ہے نا. تارے جمیل صاحب پنجابی بولتے ہیں دن رات اپنی تقریروں میں, تو میں پشتو کیوں نہیں بولوں گا؟ وہ جو پنجابی بولتے ہیں تارے جمیل صاحب دن رات پنجابی نچک سامان کے رقصہ ہوگی اور ٹھنڈیاں دمٹیاں گرڈیاں, تو میں نہیں بول سکتا پشتو. یہ لطیفہ ہے بھائی,
بولو انشاءاللہ. تو کتنے افراد کو زکات نہیں دے سکتے ہو؟ ہاں، جو آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسے، شیئر ہے، اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار ہے، پرائز بانڈز کا انعام حرام ہے، لیکن پرائز بانڈز کی اصل رقم ہے، سونا ہے، چاندی، لاکھوں میں پیسے ہیں، سب کو جمع کرو. کسی کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، اس پر بھی زکات ہے. اگر وہ دے گا نہیں دے گا تو مت دو، جب مل جائے تب زکات دو گے. جب سارا جمع کرو، آپ پر جتنا قرض ہے اس سے مائنس کرو، نکالو، باقی پر زکات ہے. اتنا سبق کافی ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. وصلی اللہ